اگر آپ کی لائف میں یہ 4 نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لو سچی محبت ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، اے ساری کائنات کو پالنے والے بادشاہ، تیرے حکم کے سوا تو درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اے اللہ، جن لوگوں کے دلوں میں تو نے سچی محبت ڈالی ہے، اے اللہ ان کی دعاؤں پر کن فرما دے، ان کے لیے نکاح کے راستے آسان فرما دے، ان کی زندگیوں میں آزمائش کے دن ختم کر کے ان کی زندگی میں ان کو بہار کے دن نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کسی دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آج کل کی جنریشن نے اس محبت کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ لیکن اگر محبت سچی ہو اور دونوں اطراف سے ہو اور ارادے نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اللہ کبھی بھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ جب اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اپنی محبت چھین جانے پہ کتنا صبر کرتا ہے، تو اللہ انسان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے اور اسے آزماتا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اس کی محبت نہ ملے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو دعائیں نہیں سنتا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ پتہ ہے کہ تمہارے حق میں وہ شخص بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے، کیا وہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ کیا آنے والے وقت میں وہ تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے گا؟ سنیے، ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس دنیا میں کبھی بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی محبت میں صرف اور صرف خلوص ہے، جبکہ دنیا کی محبت صرف دھوکہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو پسند کرنا اور پھر اس کو دعاؤں میں مانگنا، یہ تمہارے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ سنو، جب انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو دوسرا انسان بھی سچی محبت کرتا ہو تو اسے یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ آپ کی محبت ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب سب کچھ بظاہر خاموش ہوتا ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک آواز سی گونجتی ہے، محبت اب قریب ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دعائیں اب خاموش نہیں رہتی؟ اشعار خواب، دل کی گواہی اور وقت کا رویہ بدلنے لگا ہے۔ تو جان لو، اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ تیری محبت، تیرا نصیب تیرے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ رشتے خود بناتا ہے، محبت وقت سے نہیں رب کے اذان سے جڑتی ہے۔ اس کی پہلی نشانی یہ ہے، دل کی بے چینیاں ختم ہونے لگتی ہیں جب دل دعا مانگ کر مطمئن ہونے لگے، جب وہ چہرہ جو ہمیشہ اضطراب دیتا تھا اب سکون دینے لگے، تو سمجھ لو اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، جس کے لیے تم بے چین تھے اگر وہ تمہارے حق میں ہے تو ایک دن وہ بے چینی اقرار بن جائے گی۔ خوابوں میں وہ بار بار نظر آتا ہے۔ خواب کبھی حقیقت کے دروازے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جب کوئی شخص بار بار خواب میں آئے اور خواب خیر، دعا، محبت یا ملاقات سے جڑا ہو تو یہ رب کا اشارہ ہوتا ہے۔ راستے آسان ہونے لگتے ہیں، جو رشتے رک گئے تھے، جو باتیں درمیان میں ٹوٹ گئی تھیں، وہ خود بخود جڑنے لگی، تو سمجھ لو اللہ راستہ ہموار کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جب کوئی چیز تم سے دور ہو کر بھی واپس پلٹ آئے تو یقین رکھو
وہ تمہارا نصیب ہے نہ کہ تمہاری خواہش۔ دعا میں دل کا سکون محسوس ہونا، جب دعا کے بعد دل میں ایک اطمینان اتر آئے تو یہ اللہ کی قبولیت کا پیغام ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ زندگی میں خیر و برکت اور نور کا داخل ہونا، جس وقت دل روشن ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو اور نیکی کا رجحان بڑھ جائے تو یہ محبت کی قبولیت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، سچی محبت بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور جھوٹی محبت اللہ سے دور۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی کے لیے منتخب کرتا ہے تو وہ صرف دنیاوی نسبت نہیں، روحانی نسبت بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں لکشوں کی طرح ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے مانوس ہوتی ہیں، وہ قریب آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کی روح کسی خاص شخص کے ساتھ انس رکھتی ہے اور اللہ وقت کے ساتھ اشارہ دیتا ہے تو سمجھ لو محبت مقدر کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ دعا اور انتظار قرب کی تیاری۔ یاد رکھو، محبت کا وقت صرف ظاہری نہیں، یہ باطن کی تیاری کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہر چیز ایک مقرر انداز سے پیدا کی ہے۔ جب محبت قریب ہو تو تمہاری نماز، دعا، نیت اور دل کی صفائی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی نیت کو پاک کر لے، اللہ اس کی تقدیر کو بہترین بنا دیتا ہے۔ سنو، تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اپنی دعاؤں کو جاری رکھو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بھی بنا سکتا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن اللہ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ اگر تمہاری محبت پاک ہے، اگر وہ شخص تمہیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے اور اگر تم اس کے بغیر کبھی اپنے رب سے راضی ہوئے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ وہ وقت قریب لانے والا ہے جہاں محبت دوا بن جائے گی اور دعا نصیب۔ اور اللہ سے آپ دعائیں کرتے رہو اور اللہ سے کہو، یا اللہ اگر وہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں آسانی سے لکھ دے، اور اگر وہ میری تقدیر میں نہیں ہے تو میرے دل کو اس کی یاد سے آزاد کر دے اور مجھے اپنی رضا میں راضی کر دے۔ آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ محبت، روشنی اور رب کی رضا ہر دل تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔